اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایم ایس ایکسیس کے جو لیسنس چل رہے ہیں ان کے ٹیوٹوریل بنا رہا ہوں میں، اور خصوصاً اسٹوڈنٹ کے لیے، اور جو دوسرے جو عام ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ پچھلے ٹیوٹوریل کے اندر ہم نے سمپل لکا وزٹ لگائی تھی، 2 لکا وزٹ تھی، چھوٹی چھوٹی لگائی تھی۔ ہمارے یہ روڈ ساتھ ہے اور جب ٹریفک گزرتی ہے تو بہت سخت شور ہے، معذرت اس کے لیے۔ تو اب جو لکا وزٹ ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ہماری لکا وزٹ، ایک ٹیبل بنا کے اس کو دوسری ٹیبل کے اندر جوڑنا، اس کے ساتھ ٹیبل کے ساتھ۔ تو یہاں پہ کریٹ پہ جائیں گے، ہم ایک ٹیبل ڈیزائن کریں گے، ٹیبل ڈیزائن کر کے اس کے اندر پھر جو ہے لکا وزٹ لگائیں گے۔ تو یہ لکا وزٹ بہت امپورٹنٹ لکا وزٹ ہے، اس کے ذریعے ہی ہم ریلیشن لگاتے ہیں ایک ٹیبل کا دوسرے ٹیبل کے ساتھ اور جوڑتے ہیں ٹیبل کو۔ ٹیبل ڈیزائن میں جائیں گے، سیدھے کام پہ چلتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ جا کے ہم نے اچھا جی، اب ہم نے ٹیبل ڈیزائن میں یہاں پہ ہم نے ایک کورس آئی ڈی کے نام سے بنانی ہے، اس کا آٹو نمبر ہوگا۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا زوم کر لوں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ گیا جی کورس نیم۔ کورس نیم جو ہوگا وہ شارٹ ٹیکس ہوگا۔ اس کے بعد اس کی فیلڈ آگے جی کورس فی۔ اچھا، کورس نیم کورس فی، ٹھیک ہے، کورس فی آ گئی، اور یہ بھی ہم فی کو نمبر ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے، کرنسی نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد کورس فی کے بعد کورس ٹیچر آ گیا جی، کورس ٹیچر۔ کورس ٹیچر کے بعد کورس ٹیچر کا بھی ڈیٹا ٹائپ شارٹ ٹیکس ہی ہوگا۔ اس کے بعد ادر، او ٹی ایچ ای آر، ادر میں ہم اٹیچمنٹ رکھیں گے، کوئی چیز اٹیچ کرنی ہے تو وہ کر لیں گے۔ یہ ایک ہمارا کورس ٹیبل بن گیا۔ کورس ٹیبل بننے کے بعد اس کو ہم یہاں سے کلوز کریں گے۔ اچھا، یہ ماؤس میرا ہل گیا، چلو۔ اچھا، اب یہاں سے اس کو ہم کلوز کریں گے، یہاں سے، اور کلوز کر کے اس کو سیو کریں گے ایسے ہی جیسے پہلے ہم نے ٹیبل سیو کیے ہیں۔ تو اس کا نام ہم کورس ٹیبل رکھیں گے۔ کورس ٹیبل رکھنے کے بعد اس کو اوکے کریں گے، اور یہاں پہ پرائمری کی ابھی نہیں لگائیں گے ہم، اور نو کریں گے۔ نو کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ٹیبل، ہمارا کورس ٹیبل آ گیا۔ اب کورس ٹیبل کے اندر ڈیٹا انٹر کریں گے۔ ویسے جنرلی ہم ڈیٹا بعد میں انٹر کریں گے، اس کے اندر جو بھی اب آگے جا کے جب ہم پروجیکٹ بنائیں گے تو ڈیٹا ہم بعد میں انٹر کریں گے، لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی تھوڑا سا ہے مسئلہ تو ہم اس کو کورس انٹر کر لیں گے۔ اور پہلا کورس ہمارے پاس کمپیوٹر آپریٹر ابلیغ آئی ٹی اسسٹنٹ، یہ ایک نیا کورس ہے جو اے کے ٹیپٹا نیوٹی سی سی نے لانچ کیا ہے ابھی۔ بہت انٹرنیشنل لیول کا کورس ہے، اس کو لیول 3 کہتے ہیں، اور کورس فی اس کی 3000 ہی ہے۔ اور کورس ٹیچر RAFIQ رفیق نام ہے جی۔ اور دوسرا کورس یہی کمپیوٹر آپریٹر ہے، COMPUTER کمپیوٹر آپریٹر۔ تو یہ جو ہے لیول 2 ہے، لیول 2۔ اس کے بعد اس کی فیس بھی 3000 ہی ہے،
یہ ٹیچر ہے جی. تیسرا کورس ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ ہے. اچھا ایک ڈی آئی ٹی بھی ہے. ڈی آئی ٹی 1 ایئر ہے. 1 ایئر. اس کی کورس فی بھی 3000 ہی ہے. یہ ٹیچر ہیں جی ان کے. اور اس کے بعد ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ ہے. یہ اس کی فیس 4000 ہے. اور ٹیچر کا نام آ گیا جی. اس کے بعد ہمارے پاس ویب ڈیزائننگ بھی ہے. اچھا ویب ڈیزائننگ ابلیغ ڈیولپمنٹ دونوں آتا ہے. DSIG ڈیزائننگ ابلیغ ڈیولپمنٹ ہے. DEVP. تو اس کی فیس بھی 4000 ہی ہے. اور ٹیچر کا نام. اچھا اس کے بعد ہمارے کورس کے اندر نا اور بھی کافی سارے ہیں. چلو یہ ابھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کورسز میں نے لکھے ہیں. تو یہ لکھنے کے بعد ہم نے اس ٹیبل کو کلوز کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور سیو کر دیا. سیو کرنے کے بعد اب ہم اس ٹیبل کے اندر اگر آپ دیکھیں یہاں پر ڈیزائن ویو میں جائیں تو یہ کورس آئی ڈی آ رہا ہے یہاں پہ آٹو نمبر. تو یہ کورس آئی ڈی کو ہم ڈالیں گے اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر. تو اس کو بھی ہم کلوز کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ٹیبل کو اوپن کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ ٹیبل کو اوپن کر کے اس کے ڈیزائن ویو میں جائیں گے اور یہاں پہ جو کورس یہ اسٹوڈنٹ فی ہے اس کے اندر اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے انسرٹ رو کریں گے. اور یہاں پہ جو کورس آئی ڈی ہے جو اس کورس ٹیبل کے اندر ہماری کورس آئی ڈی تھی جس کی فیلڈ ہم نے ڈیٹا ٹائپ آٹو نمبر رکھی تھی وہ ٹائپ کریں گے. اور وہ ٹائپ کرنے کے بعد اس کو وہاں پہ ہم نے آٹو نمبر رکھا تھا اور یہاں پہ نمبر رکھیں گے. نمبر رکھنے کے بعد اس ٹیبل کو آپ ایک دفعہ سیو کر لیں اور کلوز کر کے اس کو سیو کریں جی یہاں سے. جب سیو کر لیں تو پھر اس کو دوبارہ اس کو اوپن کریں. دوبارہ اوپن کر کے اس کو آپ نا اس کے ڈیزائن ویو میں جائیں. ڈیزائن ویو میں جانے کے بعد یہاں پہ جو کورس آئی ڈی ہے اس کے آگے جو نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کر کے اس کے یہاں پہ لک اپ وزٹ میں جائیں. تو لک اپ وزٹ میں جانے کے بعد آپ کو وہی لک اپ وزٹ کی جو ہے وہ ونڈو نظر آ جائے گی جس میں ہم پہلے آئی ول ٹائپ ویلیو دیٹ آئی وانٹ کرتے تھے. اس دفعہ جو ہے ہم نے آئی وانٹ یہ اوپر والا آپشن سلیکٹ کرنا. آئی وانٹ ٹو لک اپ فیلڈ ٹو گیٹ دا ویلیو فرام ادر ٹیبل اور کیوری یعنی ادر ٹیبل کو ہم یوز کریں گے. تو اس کے لیے ہم نیکسٹ کریں گے. اب غور سے دیکھیں ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر 3 ٹیبل بنے ہوئے ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ فی کا ایک کورس ٹیبل ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ٹیبل ہے. ہم نے یہ فیلڈ بنائی ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر ہم نے فیلڈ بنائی ہے کورس آئی ڈی. اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر ہم نے کورس آئی ڈی کی فیلڈ بنائی ہے اور یہ اسٹوڈنٹ ٹیبل ہے. اس کو سلیکٹ نہیں کرنا. تو کورس آئی ڈی اس ٹیبل کے اندر ہے تو کورس ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ یاد رکھنا ہے جب بھی ریلیشن لگانا ہے جس ٹیبل کے اندر جس ٹیبل کی فیلڈ ہوگی اس ٹیبل کو ہی سلیکٹ کرنا ہے. تو کورس آئی ڈی ہم نے یہاں پہ بنائی ہے. کورس آئی ڈی پہ کلک کر کے ہم نے لک اپ وزٹ میں آئے ہیں تو کورس ٹیبل کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے. یہاں پہ اویلیبل فیلڈ ہیں کورس آئی ڈی کورس نیم کورس فیلڈ ٹیچر. ان کو ایک ایک کر کے بھی آپ لے جا سکتے ہیں اور واپس ایک ایک کر کے بھی لا سکتے ہیں. اچھا یہ ایک ایک اس لیے ہوتا ہے کہ بعد ایک بڑا ٹیبل ہے اس کی ساری فیلڈ ہم نے سلیکٹڈ میں نہیں لے جانی. تو اس کے لیے جو ہمیں ضرورت ہو وہ لے جائیں گے اور جو نہیں ضرورت ہوگی وہ ادھر ہی رہے گی. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ چونکہ ٹیبل چھوٹا ہے تو اس کی ساری فیلڈ میں نے لے جانی ہے تو ایک ہی دفعہ ساری لے جاؤں گا. تو آپ اس کی ساری فیلڈ کو ایک ہی دفعہ لے جا سکتے ہیں. اچھا اب یہ کرنے کے بعد ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے اور نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پہ سینڈنگ آرڈر اس کو سینڈنگ آرڈر میں ہی رہنے دیں. یہ سینڈنگ آرڈر میں ہی ہے اور اس کو نیکسٹ پہ کلک کر دیں. اب ہم نے
کورس آئی ڈی کے اوپر لگایا ہے، تو ہمارے جو وہاں ٹیبل ہوگا وہ آئی ڈی شو ہوگی، مطلب 1 آئی ڈی کورس ہے کمپیوٹر آپریٹر آئی ٹی اسسٹنٹ والا، اور 2 آئی ڈی جو ہے وہ کمپیوٹر لیول 2 ہے، پھر ڈی آئی ٹی ہے 3 آئی ڈی یا 4، تو اس طرح ہم اس کو آئی ڈی کے طور پر شو کریں گے۔ تو اس طرح ہم اس کے نیکسٹ پہ کلک کریں گے، اور پھر بھی آگے چل کے نیکسٹ پہ کلک کریں گے، یہاں پہ بھی ہم اس کو فنش کر دیں گے، یوں فنش کریں گے اور اس کو یس پہ کلک کریں گے، ہماری لوک اپ وزٹ لگ گئی۔ تو اب یہ ہماری لوک اپ وزٹ جو ہے وہ ہماری ورکنگ ہو گئی ہے۔ تو اس کو جب ہم یہاں پہ جائیں گے تو یہ لوک اپ وزٹ ہماری لگ گئی، تو ہمیں لوک اپ وزٹ کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لگ گئی ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہاں اوپر دیکھیں اگر آپ، تو ڈیٹا ٹول میں جائیں گے، یہ ڈیٹا ٹول ہے، ڈیٹا ٹول میں جانے کے بعد ہم اس کے ریلیشن شپ میں جائیں گے، اور ریلیشن شپ میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہ ریلیشن شپ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سیلف ریلیشن بن گیا ہے ابھی، انہیں ریلیشن کی فرسٹ سٹیپ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ سیکنڈ سٹیپ کو ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ ریلیشن کی تعریف، ریلیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے پھر اس کے بعد ہم ریلیشن لگائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سارا پروسیس دوبارہ میں کروں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ ایک سیلف ریلیشن تھا جو ہم نے لگایا ہے لوک اپ وزٹ کو سمجھنے کے لیے۔ تو لوک اپ وزٹ ہماری جو ہے وہ لگ گئی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آگے جب ہم دوبارہ لوک اپ وزٹ لگائیں گے، اس میں بڑے لمبے چوڑے سسٹم ہیں کہ جی ہم نے پرائمری کی لگانی ہے، لوک اپ وزٹ لگانی ہے، ریلیشن کنفرم کرنا ہے، اس کے بعد ریلیشن کیا ہوتا ہے، ریلیشن کی تعریف وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، پھر ہم فائنل ریلیشن کی طرف چلیں گے۔ ابھی کے لیے ہمارا فرسٹ سٹیپ کمپلیٹ ہوا ہے ریلیشن کا، جو یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ریلیشن ہمارا لگ گیا ہے، اور یہ سیلف ریلیشن ہے۔ اس کو ابھی مکمل کرنے کے لیے کافی لمبا چوڑا سسٹم ہے، ایک پورا ٹیوٹوریل ہمیں بنانا پڑے گا کہ اس کو آپ نے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے، وہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں دیکھیں گے۔ تو ابھی ہمارا جو لوک اپ وزٹ کا دوسرا پارٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کو ہم سیلف ریلیشن کے طور پر یوز کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ابھی ہمارا ریلیشن فائنل نہیں ہوا ہے۔ ابھی کچھ چیزیں اور ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، یہاں میں اب آ گیا ہوں اس کے شیٹ ویو میں آ گیا ہوں۔ تو شیٹ ویو میں یہاں پہ اگر ہم اس نام پہ رائٹ کلک کریں تو یہاں پہ کٹ کاپی پیسٹ ہے، اور یہ A to Z سارٹ ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ ٹیبز کے اندر فلٹر لگا سکتے ہیں ہم، ایکول ٹو اور بگین، یہ سارا چیزیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ٹیب کے اندر، اور فارمیٹنگ کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ اوپر اسٹوڈنٹ نیم فیلڈ کے اوپر رائٹ کلک کریں تو A to Z سارٹ آ جاتا ہے، کاپی فیلڈ کی وڈتھ آپ نے چینج کرنی ہے، تو یہ بھی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ فیلڈ کی وڈتھ اگر ہم نے چینج کرنی ہے تو یہاں پہ آپ 25 لکھیں، تو یہ ہماری فیلڈ جو ہے وہ بڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر آگے ہائڈ فیلڈ کرنی ہے تو یہ فیلڈ ہائڈ ہو جائے گی، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور اگر ان ہائڈ کرنی ہے تو یہ ان ہائڈ فیلڈ ہو جائے گی، اور یہاں پہ آپ کو ٹک لگانا پڑے گا اس فیلڈ پہ جو ان ہائڈ کرنی ہے، تو وہ آپ کی ان ہائڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کے اندر جیسے یہ آئی ڈی جب ہم اس کو سٹیپ کرتے ہیں، ٹیب پریس کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اس کو ٹیب پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر، تو یہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی بھی غائب ہو جاتی ہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹ نیم بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی غائب نہ ہو، ادھر کھڑی رہے، اور ہم باقی چیزیں اس کے اندر غائب ہو جائیں۔ تو رائٹ کلک کر کے اس کو ہم فریز فیلڈ کر دیں گے۔ جب فریز کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے، اب میں اس کو ٹیب پریس کر رہا ہوں تو 1 ادھر ہی کھڑا ہے، اور اسٹوڈنٹ نیم اس کے اندر چلا گیا، اسٹوڈنٹ فادر نیم چلا گیا، ایڈریس چلا گیا، لیکن 1 وہیں ہی کھڑا ہے کیونکہ ہم نے یہ اس فیلڈ کو فریز کیا ہوا ہے۔ تو جو بھی فیلڈ فریز کرنی ہے اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں، اور یہاں سے ان فریز بھی کر سکتے ہیں۔ جب ان فریز ہو جائے گی تو پھر وہ ان فریز نظر آئے گی، پھر میں فریز نہیں ہوگی۔ تو یہ فارمیٹنگ کی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے ان فریز کا دی، فائنڈ کرنا ہے تو وہ آپ یہاں پہ بندے کا نام لکھیں۔ اچھا فیلڈ سلیکٹ کر کے آپ کو جواد کا نام لکھنا ہے تو یہ آپ کو فائنڈ کر کے دے دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ اب یہ فیلڈ ہے تو اس فیلڈ میں رائٹ کلک کیا ہم نے اور فائنڈ پہ کلک کیا، تو فائنڈ میں یہاں پہ میں نے لکھا جی آپ مجھے JAWAD جواد احمد AHMED احمد فائنڈ کر کے دو، تو یہ فائنڈ کر دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ سرچنگ ریکارڈ ناٹ فارم۔ اچھا یہ میں احمد کا پورا میرے خیال میں ڈی میں نہیں لکھا، اب اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے،
اب دیکھیں اس نے فائنڈ کر دیا، وہ اسپیلنگ مسٹیک تھی، اس کی وجہ سے اس نے فائنڈ نہیں کیا تھا، تو فائنڈ بھی کر کے دے سکتا ہے آپ کو۔ اس کے بعد اس کے اندر اور کیا چیزیں ہیں جو انسرٹ فیلڈ میں پہلے بتا چکا ہوں، موڈیفائی ایکسپریشن وغیرہ، ری نیم کرنا ہے فیلڈ کو، تو یہاں سے آپ ری نیم کر سکتے ہیں، اس کا نام چینج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ڈیلیٹ کرنا ہے، فیلڈ انسرٹ کرنی ہے تو انسرٹ کر دیں، یہاں پہ فیلڈ انسرٹ ہوگی، اور اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو فیلڈ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ری نیم بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، تو یہ آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ فارمیٹنگ کی چیزیں تھیں جو تھوڑی بہت اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا، تو فارمیٹنگ کے والے سے لک آف وزٹ کا جو فرسٹ سٹیپ تھا، مطلب کہ فرسٹ تو ہم نے لک آف وزٹ لگائی تھی یہاں پہ جینڈر فیلڈ میں، ہم نے لگائی تھی لک آف وزٹ یہ میل فیمیل والی، پھر کوالیفیکیشن کے اندر ملٹیپل ویلیو والی لگائی تھی، اور پھر ہم نے یہاں پہ کوالیفیکیشن کے اندر سنگل ویلیو والی بھی لگائی تھی، اور پھر ہم نے یہ لک آف وزٹ لگائی جو ٹیبل بنایا ہم نے، کورس ٹیبل بنا کے اس کے اندر ہم نے کورس آئی ڈی کے ساتھ، یہ کورس آئی ڈی چونکہ اس کی آئی ڈی تھی، اس کے ساتھ یہاں پہ لک آف وزٹ لگائی، وہ لک آف وزٹ لگا کے ہم نے ڈیٹا ٹول کے اندر جا کے اس کا ریلیشن بھی چیک کیا کہ ہمارا سیلف ریلیشن بن گیا ہے، تو فائنل ریلیشن کو ہم نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ڈسکس کریں گے کہ فائنل ریلیشن میں ہم کیسے جائیں گے، اور وہ دوبارہ ہی مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، یہ فیلڈ پوری ڈیلیٹ کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ کیا کرنی ہے ریلیشن میں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ فارمیٹنگ تھی وہ ہم نے ڈسکس کی کہ فارمیٹنگ کے حوالے سے یہاں پہ رائٹ کلک کریں، تو یہ چونکہ آلریڈی ٹیب کے اندر بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں، تو شارٹلی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بریف کیا ہے کہ یہاں سے ہم فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایم ایس ایکسس کا جو لیسن تھا، ٹیوٹوریل تھا، جس میں لک آف وزٹ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ لک آف وزٹ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی لک آف وزٹ کے ڈفرینٹ کام ہیں، لیکن جو یہ لک آف وزٹ ہے اس کے ذریعے ہم یہاں پہ ایک ٹیبل کو دوسرے ٹیبل کے ساتھ ریلیشن لگائیں گے، جوڑیں گے، پھر ریلیشن کنفرم کریں گے، اور اس کے بعد اس کی پرائمری کی لگائیں گے، اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں اور اس کے اندر کرنے ہیں۔ تو یہ ہمارا لیسن تھا آج کا ایم ایس ایکسس کا۔ امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، نہیں آئیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میرے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی چیزیں وہ رائٹ ڈاؤن کر لیں، اور رائٹ ڈاؤن کر کے مجھ سے پھر وہ آپ اسپیشلی پوچھ سکتے ہیں کہ جی سر یہ کیا چیز ہے، یہاں پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی وغیرہ وغیرہ، تو ٹیوٹوریل پورا دیکھ کے اس کو کریں۔ اور اب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شارٹلی ہم چلتے ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیں، اور اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔